जी हाँ, एक और खुशी की खबर मेरे अजीज़ों, आपको मालूम हो गया होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को ज़मानत कच्छ से भी मिल गई है। ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन एक और खुशी की खबर मैं आपको अभी दूंगा जो हिंदुस्तान के हर मुसलमान तक पहुंचनी लाजमी है, ज़रूरी है, ताकि फिर कभी ऐसा ना हो मेरे अजीज़ों। कैसा ना हो तो आप बने रहना, मुकम्मल आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की ही खबर है। ये तो है ही खुशी की खबर कि कच्छ से भी उनको ज़मानत मिल गई है। पहले जूनागढ़ से ज़मानत मिली, फिर आप कच्छ से भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत मिल गई है मुफ्ती साहब को। अब उसके बाद में कोई मोड़ा सा है, वहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला आज ज़मानत मिल जाएगी। मेरे अजीज़ों, आज 12 फरवरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार आलम का कि मुफ्ती सलमान अजहरी जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह उन पर केसेस थे, जहाँ पर भी केस किया लोगों ने, वहाँ हर जगह आसानी होती चली जा रही है। सब आप लोगों की दुआओं का सिला है। आइए बात करते हैं। पहली तो खुशी की यह खबर कि वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगह से भी ज़मानत मिल गई। अब जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि हर मुसलमान तक ये खबर पहुँचनी चाहिए, लाजमी है, ज़रूरी है। हाँ मेरे अजीज़ों, एक वीडियो मैं आपके सामने पेश करूँगा। मुख्तसर सी वीडियो है, छोटी सी वीडियो है। इसको पहले मुकम्मल देख लेना। इसको देखते के साथ ही समझ जाओगे कि वाकई में सलमान भाई क्या खबर है और ये हर मुसलमान तक वाकई पहुंचनी चाहिए। और फिर भी समझ में ना आएगा इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब के ताल्लुक से ही है, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको समझाऊंगा। तो बने रहना, जानकारी पूरी लेकर के जाना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो हमारे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना। इससे होगा आने वाली अपडेट आपको इंशाअल्लाह टाइम पर मिलती रहेगी। मेरे अजीज़ों, कल मैंने आपसे एक सवाल किया था, अभी रुके रहना, कल के सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल ये था कि अल्लाह के ज़्यादा करीब कौन लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के कौन लोग होते हैं। आप सुन के जाइए इंशाअल्लाह ताला। देखिए सुनिए, मैंने ये भी कहा था कल के सवाल में कि कुछ लोग हेटी समझते हैं इस काम को करने में। देखिए नबी का इरशाद है, नबी का फरमान है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि लोगों में अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब वो आदमी है जो उनमें सलाम करने में पहल करे। सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा करीब वो इंसान है जो दो इंसान अगर आपस में आ रहे हो, जा रहे हो, और जो पहले सलाम कर ले तो सलाम में पहल करने वाला अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, तो आज के बाद नबी के इस फरमान को फॉलो करना। कभी भी सलाम में कोशिश करें कि हम पहले सलाम कर लें। अरे है, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी कह दूँ। नबी का फरमान है, आप तक पहुँचा दिया है। अब आप अमल करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन मेरे अजीज़ अमल करना चाहिए, अमल करना पड़ेगा क्योंकि नबी का फरमान है। बात करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से ताल्लुक दूसरी खुशी की। एक वीडियो आपको दिखाने के लिए आ रहा हूँ। आज का सवाल और कर लेता हूँ। ये बताइए, इंसान को जो सबसे बेहतर चीज़ दी गई है अल्लाह की तरफ से, वो क्या चीज़ है? अये है, सुभान अल्लाह, ये भी नबी का फरमान है। चल जाएंगे, सुनेंगे तो जवाब देने की कमेंट बॉक्स में कोशिश करें। देखो कौन सा मेरा भाई, कौन सी मेरी बहन जवाब हमें सही देते हैं इंशाअल्लाह ताला। कि इंसान को जो चीज़ें दी गई हैं, इंसान को जो सबसे बेहतर चीज़ दी गई है वो क्या चीज़ है? आज का सवाल है, तो जवाब देने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी का फरमान इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए इंशाअल्लाह ताला। तो बने रहना, टिके रहना। आज का कलाम ना सुना तो कुछ ना सुना। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा, वो नीचा हो नहीं सकता। अल्लाह ने मेरे मुफ्ती सलमान अजहरी को इतना ऊंचा कर दिया, मकाम इतना ऊंचा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेर जमाने के गिराने से कभी नहीं गिर सकता। हाँ मेरे अजीज, आइए इस वीडियो को देखते हैं और लाजमी इस वीडियो को आगे शेयर करना अपने भाइयों तक, ताकि इस वीडियो की हकीकत हर भाई बहन तक पहुंचे। पहले बात करते हैं इस वीडियो की। ये मौलाना अकरम है मेरे अजीजों, और टाइटल में मैं इनके चैनल का नाम भी दे दूंगा। वहां जाकर इन्हें विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और करना लाजमी। हमारे जो उलमाए अहले सुन्नत है उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए मेरे अजीजों। इनके चैनल का लिंक वीडियो के टाइटल में मैं दे दूंगा, वहां जाकर आप सब्सक्राइब कर लेना इंशाअल्लाह ताला। तो आपको भी अच्छे अच्छे बयान सुनने के लिए मिलते रहेंगे। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले हो सकता है कि आपके सामने ये वीडियो आ गई हो, लेकिन इसमें जो मेन खबर है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं। तो पहले आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर कलाम जरूर सुन के जाना। आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज हम खबर लेकर के आए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से। जी हज़रत। चंद बातें मैं इसमें करना चाहूँगा। पहले तो ये आपको खबर देना चाहूँगा जी। कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो FIR हुई थी, शुरू में एक थी, फिर उनको उलझाने के लिए, परेशान करने के लिए जी, उसमें और उनकी जगह जगह से FIR उनके नाम के उनके खिलाफ हुई। लिहाजा उनको जूनागढ़ से जो है माशाअल्लाह मिल चुकी थी बेल। इसी तरीके से फिर गुजरात उनको लाया गया। जी जी। जो एक जगह कच्छ थी, वहां से भी उनको जमानत हो चुकी है, बेल हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरात ही में एक जगह से और उनके खिलाफ FIR हुई है। तो आज उनकी वहां पर पेशी है। दुआ करें अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को उसमें भी जमानत अता फरमाए। ये कल की वीडियो है इंशाअल्लाह ताला, और हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये वक्ती तौर पर परेशानियां हैं जो मुआनिदीन, मुखालिफीन, हासिदीन, इस तरह की साजिशें और षड्यंत्र उनके खिलाफ रच रहे हैं, मगर कब तक कुछ नहीं होगा आखिर ऐसा करेंगे।
اس لیے ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ان کو رہائی ملنی ہے، کیونکہ وہ بے قصور ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ سب جانتے بھی ہیں پھنسانے والے جو وقتی طور پر کر رہے ہیں ان کو جی پریشان، جی مگر وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اس میں بیل ملنی ہے کیونکہ وہ بے قصور ہیں۔ بالکل مگر انشاءاللہ۔ کیا کیا جائے ان لوگوں کا کہ جو غیر، تو ماشاءاللہ ہم نے اس سے پہلے کئی ویڈیو میں آپ کو دکھایا، ہمارے جی سکھ بھائی، ہندو جی بھائی جو گرو جی ہیں ان کے، وہ بھی پنڈت بھی تمام ان کے سمرتن میں آئے اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بے قصور ہیں۔ جی ایک پنکتی پڑھی ہے انہوں نے، لیکن وہ کوئی یہاں کے ہندوؤں کے لیے نہیں، بلکہ وہ فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے، جو اسرائیل فلسطینیوں کے نہتے بچوں پر، بزرگوں پر، خواتین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، جی وہ اس سندرب میں ان کی بات کہی گئی تھی۔ لیکن کیا کیا جائے، کچھ ایسے لوگ جو کہ ملک کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، فتنہ فساد ہی چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہاں کا روڑا کہاں دے مارا اور اس انداز میں ان کے خلاف کیا آگ اگلنا شروع کی اور حالات ان کے تعلق سے کیا ہوتے چلے گئے۔ بہرحال اللہ نگہبان ہے، اللہ محافظ ہے، ہمارا دل کہتا ہے انشاءاللہ عدالتیں ابھی زندہ ہیں، ان کو انشاءاللہ نیائے ملے گا، نیائے ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی یہ شہرت جو ہے، شہرت اس کی خاطر، شہرت کمانے کی خاطر کچھ بڑے لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دھیان سے سننا، اچھالتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر کیچڑ اچھالی جاتی ہے تو وہ چھینٹیں جو ہوتی ہیں اپنے منہ پر آ کر پڑتی ہیں۔ بالکل ایسی ایک ویڈیو آئی ہے، دیکھیں آپ، کوئی ویسے تو کہلانے کو یہ صوفی کہلاتے ہیں، مگر انہوں نے بھی ان کے خلاف ایف آئی آر کری ہے اور گجرات سی ایم صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے پتر لکھا ہے اور منتری صاحب کو بھی لکھ رہے ہیں یہ، اور بڑی ان کی تو بڑی زہریلی گفتگو ہے، آپ اس گفتگو کو سن چکے ہوں گے، لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ تبصرہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ اس گفتگو کو سنیں پہلے آپ۔ جی جی جی، یہ وہی صوفی ہیں جن کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا۔ دیکھا یہ انسان پاگل ہو گیا ہے، کو ایسا لگتا بڑھیا پیسہ پکڑا فسادیوں سے اس نے۔ جی بالکل حضرت صحیح کہہ رہے ہیں۔ خود ہی پوچھ لیا جائے، مجھے تو ایسا لگتا کہ وہ یہ خود اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ ہم تو طالب شہرت ہیں، ہمیں شہرت سے ہے مطلب، بدنام بھی ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ آج اس طرح کے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں کہ وہ اچھے خاصے مسلمانوں پر غیر لوگ بھی چیچڑ اچھالتے ہیں شہرت کمانے کے لیے۔ اب انہیں بھی شاید شہرت کی ضرورت تھی تو مفتی سلمان اظہری کا صدقہ مانگ رہے ہیں شہرت کا۔ ہاں یہی بات ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ سے ان کے تعلقات، تو اس سے پوچھو تجھے کہاں سے پتا؟ ان کی تو کبھی پر ملاقات نہیں ہے، کبھی پاکستان نہیں گئے، وہ کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہے، تو خود اس کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے، تو ثبوت دے بھائی، سمجھ رہے ہیں۔ اور
دوسری یہ کہ وہ سامپردائک دنگے کراتے ہیں. کہاں کراتے ہیں؟ کہاں کراتا؟ صحیح بات. قربانی میں آئے الحمدللہ ان کے آنے سے کتنے نشیڑیوں نے نشے چھوڑ دیے, میرے جوا بازوں نے جوا چھوڑ دیے, سٹوریوں نے سٹے چھوڑ دیے. جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ ہم سکون کا پیغام دیتے ہیں. بالکل ہم تو یہی دیکھتے ہیں, دنیا جانتی ہے اور سب جانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں. اس لیے سب لوگ چاہے ہمارے مسلم بھائی ہوں غیر مسلم ہوں سب اس بات کو کہتے ہیں. جی تو ایسا لگتا کہ دنگائیوں سے انہوں نے کچھ پیسہ پکڑ لیا, جانچ ان کی ہونا چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. یہ اس طریقے کے میر جعفر کی ناجائز اولاد یہ لگ رہے ہیں. اس طرح کے لوگ ہمیشہ رہے ہیں. ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ بالکل کب دیمک کی طرح مسلمانوں کو کھا جائیں. اس طرح کے لوگوں سے لوگوں کو کیا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ حضرت, جزاک اللہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو. میرے عزیزوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں حضرت نے اس انسان کا پوسٹ مارٹم کیا. کیسے پوسٹ مارٹم کیا؟ انہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں مفتی صاحب کے خلاف FIR درج کرا دی, لیکن کیا کر پائے یہ اتنے جھوٹے الزام اس آدمی نے لگائے مفتی صاحب پر. میرے عزیزوں اللہ رحم کرے, اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ یہ ہدایت کے لائق نہ ہو تو اللہ اپنے حساب سے اس کو سزا عطا فرمائے, آمین کہیں. میرے عزیزوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, پورا ہندوستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے مفتی سلمان اظہری کیا چیز ہے, کون ہے وہ. الحمدللہ وہ ایک سچا عاشق رسول ہے میرے عزیزوں. ہاں دیکھیے ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ ایسے ایسے نفرتی لوگ آتے رہیں گے اور مفتی سلمان اظہری پر اللہ اپنا کرم فرماتا رہے گا, اور ایسے ایسے لوگ سائیڈ میں ہٹتے چلے جائیں گے, کیونکہ جو بے گناہ بے قصور لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے. الحمدللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی بھی غیب سے مدد فرمائے, مولا ہلدوانی کے مسلمانوں کی بھی غیب سے مدد فرمائے, مولا ہلدوانی میں بھی امن و سکون عطا فرمائے, آمین گئے. میرے عزیزوں اب میں آپ کے سامنے کلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اتنا پیارا کلام ہے نا کہ آپ سنو گے تو کہو گے واقعی سلمان بھائی دل کی کلیاں کھل گئیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اور سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو لوگ دنیا میں رہنے کے بعد گانے سنیں گے, گانے, تو قیامت کے دن کانوں میں شیشہ گرم کر کے پگھلا کے ڈالا جائے گا. میرے عزیزوں میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے, اور جو نبی نے فرما دیا ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے. کم سے کم کئی مرتبہ یہ میں نے نبی کی حدیث آپ کو بتا دی ہوگی, عمل کرے نہ کرے بھائی آپ کی مرضی, جو نبی فرما گئے وہ حق ہے, وہ سچ ہے, کہ جو قیامت کے دن جو لوگ مطلب دنیا میں رہ کے گانے سنیں گے تو قیامت کے دن ان کے کانوں میں شیشہ ڈالا جائے گا گرم کر کے پگھلا کے. ہاں جو نبی نے کہہ دیا حق ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی بھی ٹل نہیں سکتا. ہاں میرے عزیز آپ کلام سن لیجیے, کلام بہت پیارا ہے. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا, نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا, نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. اور کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا, کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا. بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا, بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. اور سنیں, رسول پاک کو ہم نے
خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، اور بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر، بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر، بٹھاتے تھے میرے سرکار جن کو اپنے کاندھوں پر، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، حسین ابن علی جیسا نواسا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر ایک ذرہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ اب میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ شعر، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، زمین ہند پر اب بھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا، زمانے کی
निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। تو میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگاؤ بس دعاؤں سے نوازے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. بس دعا کریں کہ مفتی سلمان اظہری کو جوناگڑھ سے ضمانت ملی, پھر کچھ سے ملی, اب موڑا سا ہے وہاں سے بھی مل جائے. اس کے بعد میں بتایا جا رہا کہ راج کوٹ کا بھی معاملہ ہے کوئی سامنے راج کوٹ, لیکن انشاءاللہ وہ کلیئر نہیں ہے. آپ دعا کریں کہ موڑا سا ضمانت ملنے کے بعد میں مفتی سلمان اظہری صاحب اپنے گھر پہنچ جائیں. میرے عزیزو دل کی گہرائی سے دعا کریں حضرت کے لیے. غازہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے بھی دعا کریں, ہلدوانی کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. ہاں میرے عزیز انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی